آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ملک کی پیاری عوام کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ تمام کا استقبال ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے دینک لوک فن چینل میں۔ ناظرین، ہمارے چینل پر ایک نیوز ڈالی گئی تھی جس میں سلوڑ تعلقے کے ایک دیہات نیا چنچپور وہاں کے نابینا شخص کی بات خلاصے کے ساتھ میں ڈالی گئی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ شخص جس کا نام سنان سے سر ہے، وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی MPSC اور UPSC کے ایگزام دینے والے جو طلبہ اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تیار کر رہا ہے، جو کہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی جاب نہیں ہے۔ ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ سرونٹ کو کہ ان کو اچھی طرح سے سائن کرنا نہیں آتی، لیکن اس کے ٹیلنٹ یعنی سنان سے سر کے ٹیلنٹ کو آپ نے دیکھا کہ وہ آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اندھے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ موبائل پر کس طرح سے نمبر ڈائل کرتے ہیں اور نمبر کے ساتھ میں نام بھی کس صفائی کے ساتھ میں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اتنا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود بھی اور وہ گوگل میٹ پر کلاسیں پڑھا رہے تھے، اور کلاسیں بھی کیسی آپ نے دیکھا، UPSC اور MPSC کے ایگزام جو طلبہ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو دیتے ہیں، ان کو وہ تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اتنا ٹیلنٹ رکھنے والے شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بے روزگار ہے۔ ناظرین، آج کی نیوز میں ہم ان کے گھر کی خستہ حالت آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسے غور سے دیکھیں اور سمجھے کہ اتنا ٹیلنٹ رکھنے والا آدمی کتنا مجبور ہے ہمارے بھارت میں، تو ہمارے ملک کو آگے کون لے کر جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے والے کس طرح سے گھوٹالے کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کی اسپیچز، ان کی تقاریر، ان کے بھاشن سنتے ہیں تو ان کی لینگویج کس طرح سے لڑکھڑاتی ہے۔ ناظرین، حالانکہ ان کو دکھائی دیتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، لاکھوں کے سوٹ وہ پہنتے ہیں اور لاکھوں کا روپیہ وہ اپنے سفر پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا ٹیلنٹ دیکھیے اور اس نابینا شخص کا ٹیلنٹ کا اندازہ لگائیے تو سمجھ میں آ جائے۔ تو ناظرین، ایسے شخص ہماری انڈیا میں، ایسے شخصوں کی، ایسے آدمیوں کی، ایسے نوجوانوں کی کوئی قدر نہیں رہی، بلکہ ایسے لوگوں کی ہمارے انڈیا میں قدر بڑھتے جا رہی ہے جو ذات پات کی بات کرتا ہے، جو ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں جھگڑا، لڑائی، فساد بڑھ رہا ہو، ایسوں کو سراخوں پر بٹھایا جا رہا ہے، اور جو ہونہار ہے، جو ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ملک کے نوجوانوں کو ایک نیا راستہ اور ایک نئی سورج بنانے والے ہیں، جو کہ اونچائی پر پہنچنے کے بعد میں پورے ملک کو روشن کریں گا، ایسے شخص، ایسے آدمیوں کی طرف، ایسے نوجوانوں کی طرف ذرہ برابر بھی خیال نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک کو چلانے والا سے آئے کہ جہاں پر اس کے زندگی میں ایجوکیشن کا دور دور تک کہیں سے تعلق دکھائی نہ دے، تو ناظرین، ملک کے حالات ایسے ہی بگڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ملک کو چلانے کے لیے ایجوکیٹڈ پرسن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ٹیلنٹڈ نوجوان ناظرین اس طرح سے اپنی زندگی دنوں تک کہ انہوں نے تعلیم حاصل کیے اور اپنے آپ کو قابل بنایا، یہ سوچ کر کے میں قابل بنوں گا اور کہیں پر جاب کر کے میں ان بچوں کو بھی مجھ جیسا قابل بنانے یا مجھ سے زیادہ قابل بنانے کی میں کوشش کروں گا، لیکن وہی اپنی مجبوری کی حالت میں پریشان پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ نہ جانے ان کے من میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوگے، وہ کیا سوچتے ہوگے، لیکن کسی کو کیا۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں، سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سنان سے سر تعلقے کا ایک گاؤں ہے نیا چنچپور، جو سلوڑ تعلقے سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں پر یہ شخص ہے، اس شخص کے گھر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خستہ حال ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اتنی قابلیت اور اتنی خوبیاں ان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کو کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ملی۔ گزشتہ نیوز میں ہمارے چینل کے ذریعے سے وہ تمام خوبیاں آپ کو بتائی گئی کہ سنان سے سر کے اندر کتنی خوبیاں ہے۔ آج ان کے گھر کا نظارہ ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں، تو ناظرین غور کیجئے اور
اس شخص کے لیے دعا کیجئے، اور ایسے جتنے بھی شخص ہیں کہ جن کے اندر ٹیلنٹ بہت ہی زیادہ بھرا ہوا ہے اور بہت ساری خوبیوں کے وہ مالک ہے، بہت ساری قابلیت ان کے اندر موجود ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی جاب نہیں ہے، تو ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پریشانی کو دور فرما کر ان کے لیے بہترین جاب کا انتظام فرمائیں۔ جب سے حکومت کی باغ ڈور ایک شخص نے سنبھالا ہے اور اس شخص کا ایجوکیشن سے دور دور سے تعلق دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کس طرح سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور ملک کس قدر خراب حالت میں آ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کا اگر سلیکشن کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو اگر اچھی جاب ملے گی، تو یہ لوگ اچھے نوجوان، اچھے خیالات والے، ایجوکیٹڈ اور ہونہار اور مائنڈڈ لوگ تیار کرے گے، جو کہ ملک کو ایک اونچائی کی طرف لے کر جائے۔ یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسے ٹیلنٹ اور قابل لوگوں کو جب ان کی قابلیت کی جگہ مل جائے، جب ان کے ٹیلنٹ کی قدر کرنے والی جگہ ان کو دی جائے، اس وقت ہی ہمارے ملک کی حالت سدھر سکتی ہے۔ اور ناظرین، ذات پات کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایجوکیشن کی کمی ہے، جس کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے، کیونکہ فضول باتیں کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس ہی وقت ہوتا ہے، اور جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ایسی بیہودہ، بیکار اور ناکارہ باتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، ان کی توجہ صرف ترقی، ڈیولپ، اس کے طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو جب ایسے لوگ آگے بڑھیں گے، ایسے لوگوں کو ہم بھی آگے بڑھنے میں مدد کریں گے، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے آگے بڑھیں گے، ان کے ہاتھ پکڑ کر ہم ان کو آگے لے کر جائیں گے، تو ملک خستہ حالت کی طرف نہیں بلکہ ترقی کی طرف بڑھیں گا، اور جس طرح سے ہمارا دیش پہلے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ویسا ہی سونے کی چڑیا بن جائے گا، جو کہ اب مٹی کی گڑیا بن چکا ہے، ہمارا دیش تھا سونے کی چڑیا، لیکن ان ناکارہ لوگوں نے، جو کہ حکومت کی گدی پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، بیٹھ گئے، انہوں نے ہمارے دیش کو مٹی کی گڑیا بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم ارادہ کریں کہ ہم ایسے ٹیلنٹ اور خوبیاں والے لوگوں کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے، اور ہم ان کو خود ساتھ میں لے کر آگے چلیں گے، اور جہاں پر بھی سفارش لگے ہم ان کی سفارش کریں گے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ملک میرا بھی ہے، ملک آپ کا بھی ہے، ملک ہر زبان بولنے والے، ہر بولی بولنے والے کا یہ ملک ہے، تو ہر ایک کے اوپر ملک کا حق ہے کہ ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے کام کرے۔ تو سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ایسے پرسن جو اپنی خوبیاں اور اپنے اندر ٹیلنٹ سمائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم آگے بڑھانے میں ان کی مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائے، تبھی ملک ترقی کے راستے پر آ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دینک لوک فن چینل کو جن ساتھیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے، تاکہ روز کی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں رخصتی طلب کرنا چاہوں گا۔ خدا حافظ۔